مفتی حضرت مفتی سلیمان صاحب قبلہ زیدہ مشدور تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور تھوڑی سی دیر برداشت کریں. انشاءاللہ میں اپنی بات کو جلد ختم کرنے والا ہوں. آپ درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا یہ علماء کرام، قاری قرآن، حافظ قرآن، یہ اگر بعمل ہوں، شریعت کے احکام پر عمل کریں تو جب تک یہ دنیا میں رہتے ہیں تب بھی باوقار رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور جب ان کا انتقال کرتا ہے تو ان کا خصوصی پروٹوکول کر دیتا ہے، یعنی زمین کو حکم دیتا ہے زمین تو ان کے جسم کو کھانے کی جرت مت کرنا، ہمت مت کرنا. وہ زمین جو بڑے بڑے طاقتوروں کو کھا گئی، وہ زمین جو بڑے بڑے لیڈروں کو کھا جاتی ہے، وہ زمین جو کسی پہلوان کو نہیں چھوڑتی، لیکن یہ حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین جب زمین کے اندر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو خصوصی حکم دیتا ہے کہ یہ آنے والا عام آدمی نہیں ہے، لہٰذا اس کے جسم کو نہیں کھانا ہے. تو زمین بھی احترام کرتے ہوئے اور اعتراف کرتے ہوئے اس کے شرف کا یہ کہتی ہے کیف آکل لحما، اے اللہ میں اس مقدس انسان کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں. وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِي، جس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے، اس جسم کے کھانے کی میرے اندر جرت نہیں. بے شک سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیے، بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا، بلکہ سمجھ کے لیا، سرکار کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے. ماشاء اللہ کی رب العالمین، یہاں سرکار کا وہ امتی جو قاری قرآن بن جائے، حافظ قرآن، عالم دین بن جائے، اس کا یہ شرف ہے کہ زمین اس کے جسم کو نہیں کھا سکتی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. تو جو تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ان کے جسم کو زمین کیسے کھا سکتی ہے؟ لہذا یہ عقیدہ کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئی یہ باطل ہے، اور یہ عقیدہ کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ زندہ، یہ عقیدہ زندہ ہے اور یہ عقیدہ ہی بے شک بے شک حق. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. علماء کرام کی بڑی فضیلت ہے، علماء کرام، قاری قرآن، حافظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے، لہذا ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا وقار کرنا چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے کی کوشش کرو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عالموں کی صحبت اختیار کرو. اور اگر اتنا بھی موقع نہیں مل پا رہا ہے، علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے، تمہاری پہنچ کسی عالم تک نہیں ہو پا رہی ہے، تو کم از کم عالم سے سچی محبت رکھو. ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک میں رہنا، یا تو خود عالم ہونا، یا علم سیکھنے کی کوشش کرنا، یا عالم کی صحبت اختیار کرنا، یا عالم سے محبت کرنا. اگر ان چاروں میں سے کسی ایک میں رہو گے تو کامیاب و کامران رہو گے. سرکار فرماتے وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچواں مت ہو جانا کہ نہ خود عالم ہو، نہ علم سیکھنے کی کوشش ہو، نہ کسی عالم کی صحبت ہو، نہ کسی عالم سے محبت ہو. ایسا مت ہو جانا. اگر تو ایسا ہو گیا تو تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، شیطان کا کھلونا بن جائے گا، اور شیطان تیرے ایمان کو لوٹ کر لے جائے گا. اور جب تیرا ایمان برباد ہو جائے گا تو تیری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور تیری آخرت. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء سے محبت کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، انہیں اللہ کی نعمت تصور کرنا چاہیے. یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے. سرکار نے فرمایا ان خیر الخیر خیار العلماء ان شر الشر شرار العلماء کما قال. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دنیا میں جتنی بہترین چیزیں ہیں ان تمام بہترین چیزوں میں سب سے بہتر چیز علماء حق ہیں، علماء ربانیین ہیں. اور میں آپ کو یہ حدیث اس لیے آخر میں سنا رہا ہوں، یہ حدیث سنا کر میں اپنی جگہ لے لوں گا. میں نے اتنی دیر آپ کے سامنے فضیلت بیان کی کہ علماء کرام کی یہ فضیلت ہے، حفاظ کرام کی یہ فضیلت ہے. تو آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ جس کے آگے بھی یہ ٹیگ لگا ہوا ہو کہ یہ عالم ہے، جس کو یہ لوگ کہتے ہو یہ قاری صاحب ہیں، یہ عالم صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، تو کہیں آپ
جس کے نام کے بھی آگے عالم لگا ہوا دیکھے تو اسی کے آگے آپ جھک جائیں، اسی کی صحبت اختیار کرنا کی کوشش کریں۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ علماء کی بھی دو کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ سرکار نے ایک کے بارے میں فرمایا دنیا میں جتنی بہترین چیزیں ہیں ان میں سب سے بہتر علماء حق ہیں، علماء ربانیین ہیں، اور دوسری جماعت دوسری کیٹیگری ان کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا میں جتنی بدترین چیزیں ہیں، جتنی خطرناک چیزیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک علماء۔ بے شک آپ کہیں گے اب یہ تو مشکل میں ڈال دیا آپ نے کہ علماء حق اور علماء سو کیا چیز ہوتی ہے، ہم کیسے پہچانیں گے یہ عالم حق ہے، یہ عالم سو ہے، ہم کیسے جانیں گے یہ اچھا عالم ہے، یہ فائدہ مند عالم ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، اور کیسے جانیں گے یہ نقصان دہ ہے، یہ خطرناک ہے، اس سے بچنا ہے اور اس کی صحبت میں آنا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو آپ کو اللہ اس کے رسول کا وفادار کرے، صحابہ کا وفادار کرے، اہل بیت کا وفادار کرے، غوث و خواجہ کا آپ کا وفادار کر دے، آپ جان لینا یہ عالم حق ہے۔ اور جو آپ کو اللہ کی بارگاہ کا گستاخ کرے، نبی کی بارگاہ کا گستاخ کرے، صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی بھی ایک جماعت کا گستاخ کرے، آپ کو غوث و خواجہ سے دور کرنے کی کوشش کرے، اولیاء کرام کی شان میں وہ توہین کرا کرے، تو سمجھ لینا یہ عالم سو ہے، یہ سب سے بدترین ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک۔ بے شک بے شک بے شک۔ اگر آپ کو اور آسانی سے سمجھنا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، جو یہ نعرہ لگاتا ہوا آپ کے درمیان میں آئے کہ نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، تو سمجھ جانا یہ عالم سو ہے۔ اور جو آپ کے سامنے یہ گنگناتا ہوا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، سمجھ جانا یہ عالم حق ہے۔ جو آپ کے سامنے یہ گنگناتا ہوا ہے، جو آپ کے سامنے یہ کہتا ہوا ہے کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے، تو سمجھ جانا یہ عالم حق ہے۔ جو آپ کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرے، جو آپ کے سامنے کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا بدعت ہے، یہ صحابہ کرام نے نہیں منایا ہے، تو آپ سمجھ جانا یہ عالم سو ہے۔ اور جو آپ کے سامنے یہ کہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نچ کے قلعے گراتے جائیں گے، جس کا پلان یہاں تک ہو کہ جب تک دنیا میں رہیں تو ان کا ذکر کرتے رہیں، اور جب مر جائیں تو بھی وہ تمنا کر بیٹھا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حالتا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، تو جن کی یہ پیاری ہو سمجھ جانا یہ عالم حق ہے۔ جو آپ سے کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار آپ کی عزت بڑے بھائی کی برابر ہے، گاؤں کے چودھری کی برابر ہے، تو آپ سمجھ جانا یہ عالم سو ہے۔ اور جو کہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہے عزت کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کون خطرناک عالم ہے اور کون فائدہ مند عالم ہے، تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا مؤدب بنائے، صحابہ اہل بیت کی بارگاہ کا مؤدب بنائے، آپ کو اولیاء کرام کی بارگاہ کا مؤدب بنائے، ان کی عظمت کو وہ چار چاند لگانے کی کوشش کرے، تو سمجھ جانا یہ عالم حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اور جو ان کی شان کو گھٹائے، تنقیص شان کا کام کرے، سمجھ جانا یہ عالم سو ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محب چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں چار باغ لے کے چلے۔ تو یہ دوستو یہ جلسہ مدرسے کا جلسہ ہے، لہذا یہ آج بہت سے حفاظ کرام اور قاری قرآن مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، اسی
طرح مدرسے کو مضبوط کرتے رہیے. حضرت علامہ مفتی حارث صاحب اور ان کے ساتھ میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے رہیے تاکہ اسی طرح ہر سال آپ کے مدرسے سے حفاظ کرام، قاری قرآن اور علماء کرام کی جماعت فارغ ہو اور پوری دنیا میں جا کر وہ اسلام کی نشر و اشاعت کرے، صحیح اسلام دنیا کے سامنے پیش کرے. سرکار فرماتے ہیں تم اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ اور انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ. تو یہ مدرسے تینوں کام کر رہے ہیں. یعنی جو مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے مدرسے ہیں وہ سرکار کی محبت بھی سکھاتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کی محبت بھی سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں. تو یہ ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں کو سرکار کی محبت کا مدینہ بنائیں، سرکار کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا مدینہ بنائیں اور انہیں قرآن کی تعلیم دیں. لہذا یہ ہماری ذمہ داری بخوبی مدارس ادا کر رہے ہیں. لہذا ہم انہیں سپورٹ کریں، انہیں مضبوط کریں تاکہ ہمارے بچے گمراہوں سے دور رہ سکیں، ان کا ایمان محفوظ رہ سکے اور وہ دنیا میں باوقار طریقے سے جیے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضوان و غفران کے مستحق بن سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.